صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین۔ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں، یعنی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے، اور بڑا انفارمیٹو پروگرام انشاءاللہ آج ہوگا۔ بات یہ ناظرین کہ آج دوسری صدی ہجری، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اس کی ایک انتہائی ممتاز اور اول العزم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا فیضان بہتے سمندر کی طرح رہتی دنیا تک جاری رہے گا، جو کمالات کا مجموعہ ہے، اوصاف کا خزینہ ہے، علم کا سنہری باب ہیں، جو بیک وقت فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ائمہ اربعہ میں ایک مجتہد بھی ہیں، اور فقہ حنبلی کے موسس بھی ہیں، اور تقریباً 42,000 احادیث پر مبنی مسند امام احمد بن حنبل کے مؤلف بھی ہیں، یعنی جو در حقیقت امام فی الحدیث ہے، امام فی الفقہ ہے، امام فی القرآن ہے، امام فی الفقر ہے، امام فی الزہد ہے، امام فی الورع ہے، اور امام فی السنت کے عالی مقام پر فائز ہیں۔ والد کا سایہ نہ تھا ناظرین، والدہ کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی، اور والدہ سے آپ بے انتہا محبت بھی فرمایا کرتے تھے، اور بے انتہا ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ والد چونکہ فوج میں تھے، لہٰذا وہ جو ایک مجاہدانہ طبیعت ہے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ تھی۔ زہد و استغنا، توکل، قناعت، خودداری رگ و پے میں مکمل طور پہ صلاحیت کی ہوئی تھی۔ بچپن سے کھیل کود سے آپ کی دوری تھی۔ ظاہر ہے قدرت جن کو منتخب کرتی ہے اپنے کاموں کے لیے، پھر ان کو کچھ اور مزاج دے کے بھیجا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حافظے کی دولت سے نوازا تھا، کم عمری میں ہی آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اس سعادت کے باعث امانت اور تقوی کا جوہر ان میں مکمل طور پہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ چیز بچپن سے جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپے تک آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی شان کے مطابق قائم و دائم رہی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے سے ناظرین، یعنی چھوٹی عمر سے شرافت، نیک نفسی اور بزرگی جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے اندر اس کا ایک رچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ یعنی طلب علم کے لیے مسلسل آپ بصرہ گئے، آپ حجاز گئے، یمن گئے، اور دمشق کا سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ کتب تاریخ کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے طلب حدیث کے سلسلے میں 5 بار حجاز مقدس کا سفر کیا، اور اتنی ہی بار آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت کو بھی حاصل کیا۔ مسافرت برائے حدیث میں تنگ دستی بھی آپ نے بے انتہا دیکھی۔ ان دنوں جس جگہ قیام پذیر رہے، سر کے نیچے آپ سونے کے لیے اینٹ رکھا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ کس حد تک تنگ دستی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ مسلسل جد و جہد اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام کیا عطا کیا کہ مالی حالت بھی بہت کمزور تھی، لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدایے بھیجا کرتے تھے، لیکن آپ اس کے باوجود، یعنی ضرورت مند آپ تھے، لیکن خودداری کا وہ لیول تھا ناظرین کہ آپ سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، نہ اپنے اوپر کچھ صرف کرتے تھے۔ مناصب
مناصب سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی، یعنی عالم یہ تھا کہ زمانہ طالب علمی میں ہی یعنی نوجوانی کی عمر میں ہی آپ کو ہارون رشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جوانی میں ہی ان کو پوری شہرت حاصل ہو گئی تھی اور بڑھاپے میں تو ہر جگہ ان کا نام روشن ہو گیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امامت و سیادت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یعنی مکمل طور پر ان کی جز ہو چکی تھی۔ اخلاق و عادات کے اعتبار سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے۔ زہد و ورع، تقوی و طہارت اور عبادت و ریاضت میں انتہائی بلند مقام آپ کو حاصل تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش ناظرین کھیتی باڑی تھا، تھوڑی سی کاشتکاری کرتے تھے، جو غلہ پیدا ہوتا تھا وہ ضروریات کے لیے لے لیتے تھے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ انگشت پہ دندہ رہ گئے، یعنی 2 روٹی کے ٹکڑے تھے، تھوڑی سی ککڑی کی ترکاری تھی اور خفیف سا اس میں نمک تھا۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں ناظرین جو ائمہ اربعہ میں ایک انتہائی ممتاز ستارے ہیں اور رہتی دنیا تک جن کا شعرہ رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث حفظ کی، جمع بھی کی اور اس ذوق نے انہیں اپنے وقت کا امام اور یوں سمجھ لیجئے کہ امام حدیث اور مجتہد بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم اولین و آخرین کو جمع کر دیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے امام شافعی علیہ الرحمہ آپ کو جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں صاحب وہ بڑا کمال ہے اور وہ آپ کے استاد تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بغداد سے نکلا تو اپنے پیچھے سب سے زیادہ متقی اور فقی انسان جس کو چھوڑا وہ احمد بن حنبل تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا ناظرین، خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام شافعی علیہ الرحمہ کے خواب میں آ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ آپ پر بے انتہا ستم کیے گئے، بے انتہا مصائب کیے گئے، یعنی عالم یہ تھا کہ آپ پر کوڑے برسائے، آپ کو قید و بند میں رکھا گیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ مامون الرشید سے لے کے معتصم باللہ اس کے بعد واثق باللہ تک جو ہے بے انتہا پہ تشدد کیا گیا جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے سب کچھ سہا، حق کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ جب اس دنیا سے پردہ کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں تھے اور وہ جو مشہور قول ہے صاحب کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کون حق پر ہے، اس جنازے نے بتایا کہ کون حق پر تھا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں۔ دوسری بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے پروفیسر صاحب، کیا اولو العزم شخصیت یعنی آج ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے جب بھی مسند امام احمد بن حنبل ہم کھولتے ہیں تو آپ کا نام ہمارے سامنے ہوتا ہے، آپ کے کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جن تکالیف کو آپ نے برداشت کیا اور جس راستے سے گزر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کو یہ مقام عطا کہ وہ راستہ انتہائی کٹھن تھا، تو پہلے تو ذرا شجرہ نسب بیان کیجئے، خاندانی تعارف بتائیے، والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، یعنی جو آپ کا خاندانی ایک رچاؤ تھا، ذرا پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج اس وقت ہم جس علمی برگزیدہ شخصیت کا ذکر زبان پر لا رہے ہیں اس ضمن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر علماء کو عظمت دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ان حقائق کو سامنے رکھ کر جب ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ 4 اہل سنت و جماعت کے مسالک میں ایک آپ کا مقام ہے، فقہ حنبلی کے آپ مؤسس و بانی ہیں، تو آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا ورع، آپ کی عظیمت، آپ کی استقامت، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو کیا کہنے پر مجبور کیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ شیخ سنت، اللہ، قاہر اہل بدعت،
ورع و تقوی میں امتیازی حیثیت کے حامل اللہ حافظ الحدیث۔ اللہ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب بھی زبان پر آئے گا وہ علم کی طلب میں نکلنے اور علم کو اپنا اوڑھنا بچھانے والوں کو عظیمت اور استقامت کا کوہ صفا بناتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس پر چل کر ہی عالم دنیا کے اندر قرآن و سنت کو واضح کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ بے شک ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق قبیلہ بنو شیبان بنو زحل کی ایک شاخ ہے، اس سے ہے۔ آپ کا حسب نسب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ آپ احمد بن محمد بن حنبل، آپ کی کنیت ابو عبداللہ بھی ہے، ابو محمد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے آبا و اجداد میں حنبل کے بعد ہلال ہیں، پھر اسد ہیں، پھر ادریس ہیں، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ انس بن عوف کے بیٹے ہیں، عوف قاسد کے بیٹے ہیں، قاسد مازن کے بیٹے ہیں، وہ شیبان کے بیٹے ہیں، وہ ربیہ کے بیٹے ہیں، اور ربیہ سے جا کر آگے معد بن عدنان پر آپ کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس سے آگے چلیں تو 6 واسطوں سے آپ کی دار حضرت اسماعیل کے بیٹے اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے آپ کا خاندانی پس منظر۔ اللہ۔ اور اس پس منظر کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پڑاؤ کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو چھاونیاں بنائیں، جو شہر آباد کیے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، فسطاط ہے، کیا کیا رنگ لایا عہد فاروقی، اور ان علاقوں کی طرف جو اہل علم صحابہ کرام اور دیگر اہل علم بھاگے بھاگے چلے آئے، تو آپ کا خاندان بھی جو خالصتاً عرب ہے وہ بصرہ آ گیا، اور آگے چل کر پھر جب خراسان فتح ہوا تو وہاں مرو میں جب علماء گئے، یہاں اہل ایمان پہنچے، تو آپ کا خاندان خراسان کے شہر مرو میں بھی آ گیا، اور آپ کے والد مرو میں ہی تھے۔ جب ہم آپ کا خاندانی تعارف پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں تو قاضی ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ آپ کے دادا حنبل مرو میں سرخس کے حاکم اور امیر تھے، اور آپ کے نانا کا شرف یہ ہے، آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت میمونہ ہے، اور وہ عبد الملک کی بیٹی ہیں، اور یہ عبد الملک مرو میں اس مقام پر فائز تھے کہ عرب جتنے بھی وہاں پہنچتے ان کی مدارات، ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ امتیازی انداز آپ کا یہ ہوتا تھا کہ ایک ہجوم لگا رہتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی وہاں جایا کرتے تھے، اور ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر انہوں نے ان کو اپنی بیٹی کی پیشکش کی، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور اس طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رہتی دنیا تک ایک نمونہ چھوڑا کہ جہاں آپ اپنے خاندان کی وساطت سے ایک شرف پر ممتاز ہیں، وہاں علمی طور پر علم میں آپ نے اپنے آبا و اجداد کے طریق کو سامنے رکھا، اور پھر یہ کہ آپ کے آبا و اجداد نے بصرہ میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، اور اس مسجد سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پیار تھا بالکل کہ جب کبھی بھی آپ بصرہ تشریف لاتے تو آپ اس مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے۔ تو ایک دن قاضی ابو زرع نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، اتنی مساجد ہیں، آپ خاص طور پر اس مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ تو ایک تو آپ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ میرے آبا و اجداد کی ہے، لیکن در حقیقت اس میں یہ راز تھا کہ آنے والوں پر لازم آتا ہے کہ اپنے بڑوں کو یاد رکھے، ان کے ایصال ثواب کو، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دے۔ اس بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بنیاد کے ساتھ ہمارے سامنے منصب پر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب یہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے شجرہ نسب کے حوالے سے کہ یہ اتنا ممتاز آپ کا پس منظر ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں اگر ایک لفظ کا اور اضافہ میں کر دوں کہ اس ممتاز پس منظر کی ہی وجہ سے آپ کی شخصیت کا یہ پیش منظر ہے
کہ جو نظر آتا ہے کہ جس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کی شخصیت نظر آتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اگر میں نام حنبل لیتا ہوں اور اس کو اگر میں انگریزی میں حنبل کہوں تو وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ اسم بمسمى نظر آتی ہے کہ وہ ہاں مطلب انتہائی ہمبل شخصیت آپ کی تھی. اب ذرا یہ بتائیے ولادت ظاہر ہے آپ کی اس کا منظرنامہ, بچپن کے حالات, تعلیم و تربیت, پھر والدہ سے خاص طور پہ جو آپ کی محبت اور ان کی خدمت, پھر والدہ نے جس انداز سے ظاہر تربیت کا حق ادا کیا, کردار سازی میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ کا نسب ملتا ہے وہ مکمل طور پر عرض کرنے کے بعد عدو, عدنان, معید, نزار, مدیر, الیاس, مدرکہ, خزیمہ, کنانہ, نظر, مالک, فہر, غالب, لوج, کا, مرہ, کلاب, قصے, عبد المطلب, عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ سلسلہ نسب جناب عدو تک جا کر ملتا ہے, عدنان تک ملتا ہے, اور یہ آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب کے ساتھ. اللہ اکبر. اچھا, آپ نے صاحبزادگان کے حوالہ سے اور عمومی علماء کی رائے کے مطابق سن 164 ہجری میں تشریف لائے, آپ کی تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے 241 ہجری میں دنیا فانی سے پردہ فرمایا. ٹھیک ہے. لطف کی بات, لطیف بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو بھی ربیع الاول تھا, اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی ربیع الاول. کیسی بات ہے, کیسی کمال بات ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے, کیونکہ یہ چیز تو اپنے اختیار میں نہیں سکتا کب آنا اور کب جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ذات. اچھا, اب آپ جیسا آپ نے فرمایا بغداد میں آپ کی ولادت ہوئی, لیکن خراسان سے جس وقت آپ کے والدین ہجرت کر کے بغداد پہنچے, جی, ولادت بعد سعادت ہوئی, اور یہاں ابھی آپ 2 سال کے تھے. دیکھیں 2 سال کے ہیں, اور آپ کے والد گرامی کی عمر صرف ابھی 30 برس ہے. جی 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 جی. اور یہاں پر آپ کے والد گرامی کا انتقال پر ملاد, فوج میں تھے, وہ فوج میں تھے. اور خود فرماتے ہیں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا, میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا. اللہ. اور یہاں پر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے ساری دنیا کے اندر اپنے سائے پھیلانے ہوتے ہیں, ابتدا میں ان کو بے سایہ بھی کر دیا جاتا ہے. کیا اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہاں پر آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے ہاتھ, یہ دیکھیں کیسی بات. اور یہ بات کہ یہاں پر والدہ جو ہیں وہ کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر نرمی بھی ہے, حلیمیت طبع بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر آپ اس بات پر فریفتہ تھیں کہ میرا بیٹا جید عالم بھی ہونا چاہیے. ہاں, یہ پورے خاندان کی ایک خواہش, پورا خاندان ایک وجاہت تھی اس کے اندر, اور اسی لیے یہاں پر آپ نے ابتدائی تعلیم بغداد کے اندر ہی حاصل کرنی. ٹھیک. اچھا, اب یہاں پر ابھی آپ کی عمر تو ہے 15 برس, اور میں یوں کہتا ہوں کہ جو لوگ کہیں 55 میں جا کر حاصل کرتے ہیں وہ آپ نے بچپن میں حاصل کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. 4 برس کی عمر میں قرآن پاک, 4 برس کی عمر میں قرآن مقدس اتنی قوت حافظہ تیز ہے, ابھی صرف 4 برس کے ہیں. اور پھر 15 برس کی عمر میں آپ نے باقاعدہ علم حدیث کے درس میں جانا شروع کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات ضرور سر دست فرمائیے گا, آپ بات کنٹینیو کیجئے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے, ان کو قوت حافظہ بھی کمال پھر عطا کر دیتا ہے کہ وہ بالکل ایک دم چلتا پھرتا ایک کمپیوٹر ہوتے ہیں جس میں جی بیز کی کوئی جو قید نہیں ہوتی. دیکھیں صاحب, یہاں 3000 حدیثیں آپ نے اس دور میں, جس وقت کہ یہ ابھی تک نسخے چھپے ہوئے نہیں تھے, آج تو چھپے ہوئے ہیں. جی جی جی. اور اس وقت چھپے ہوئے تھے, ابھی تک نمایاں نہیں تھے. تو وہ 3000 حدیثیں آپ نے کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, کوئی کہیں سے, 3000 حدیثوں کو آپ نے اس وقت بھی پڑھ لیا. اللہ, یہ آپ کی انتہائی ہمت ہے. واہ. چونکہ یہاں پر چند حدیثوں کو لینا بڑا مشکل تھا, یہ 3000 حدیثیں لے 15 برس کی جو آپ بات کر رہے تھے, اور پڑھے لکھے اتنے. ابھی تک جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ابھی تک تو پڑھ رہے ہیں, مگر حکومتی کارکنوں کی, وہاں کے وزراء کی, امیروں کی نظر اس بات پر تھی یہ شخص کتنا قابل ہے. اور پھر ہارون رشید نے خود دعوت دی کہ آپ قاضی بن جائیے, یمن کے قاضی بن جائیں. یمن کے قاضی بن جائیے. اور نوجوانی کی عمر ہے اس, نوجوانی کی, جی بہت ہی نوجوانی کی عمر ہے, اس حد تک کہ ابھی تک نوخیزی ہے, اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ یمن کے قاضی بن جائیے. کتنا بڑا ڈیزائن. مگر آپ نے کہا جی میں قاضی بننے سے انکار کرتا. ابھی وہ بات آ بھی رہی ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے قاضی بن بھی گئے معروضی حالات کے پیش نظر, پہلے آپ اپنے
فرزند ارجمند سے ہی کھانا کھایا کرتے تھے، مگر آپ نے اس وقت کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ جب تک تم قاضی کے عہدے پر رہو گے میں تم سے کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. جبکہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں منفی نہیں تھے اپنی ذات میں، لیکن اس حد تک احتیاط آپ کے اندر، اس حد تک احتیاط اور دنیا سے بے رغبتی. ایسا نہیں کہ وہ حرام مال تھا، ایسا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ایون نماز بھی پیچھے ادا نہیں کرتا. اپنے چچا کے ساتھ بھی یہ معاملہ انہوں نے رکھا. چچا کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوا. اور پھر یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے اندر آپ انتہائی ماہر تھے اور انتہائی ماہر تھے. اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آپ کے بارے میں بشارت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پر یہ خدائی چیز ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہاں پر محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، انہوں نے مصر کے اندر خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوئے اور آپ نے بشارت عطا فرمائی کہ جائیے احمد بن حنبل ان سے جا کر یہ پیغام دیجئے کہ یہ قرآن مقدس کی وجہ سے آزمائے جائیں گے. اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اللہ اور پھر وہاں پر پیغام آپ کو بھیجا جاتا ہے بغداد کے اندر. جس وقت انہوں نے خط کو کھولا اور پھر اس کو پڑھا، آپ دیدہ ہو گئے. اللہ کہ اللہ، میرے مصطفیٰ میرے آقا کی طرف سے یہ اشارہ. اللہ اکبر، اللہ. اور وہاں پر آپ روئے اور ایسا ہی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے محمد بن ادریس رحمہ اللہ، آپ کے ان کلمات کو رب ذوالجلال پورا فرما. اللہ ہو. اور کمال دیکھیں، آپ اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ کمال یہ کہ 2 چادریں آپ کے بدن پہ تھیں، تو ظاہر ہے جو قاصد تھا اس نے کہا تحفہ بھی عطا ہونا چاہیے، اب تو ہدیہ بھی اتنی بڑی خوشخبری ہے، چادر دے دی. شیخ نے اس چادر کا اکرام کیسا کیا آپ یہ دیکھیے. جب استاد کے بعد چادر گئی تو فرمایا کہ میں ہدیتاً بھی نہیں مانگوں گا، نہ میں خریدنا چاہتا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں تبرکن دے دو، پانی میں ملاؤں، اس پانی کو تبرکن میں پیوں. اور پھر وہ پانی تبرکن اپنے چہرے اقدس پہ لگایا کرتے تھے امام شافعی. یعنی کتنی بڑی، میرا خیال ہے بڑی بڑی جو گتھیاں آج ہمارے زمانے کے اندر موجود ہیں، ان کو جو اس مسئلے نے جو ہے وہ آسان کر کے رکھ دیا ہمارے سامنے. اب ذرا یہ بتائیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ظاہر ہے کئی واقعات پھیلتے ہیں، اور وہی بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ نوخیزی ہے، نوجوانی ہے، اتنی بڑی جو ہے آپ کو سیٹ آفر کی جا رہی ہے یمن کے قاضی کی، لیکن آپ نے رد کر دیا. کیا جوانی میں بزرگی کا معیار تھا. تو بچپن میں ہی وہ تمام باتیں نمایاں ہونا شروع ہو. کئی ایک واقعات میں چاہتا ہوں ذرا ان کی قابلیت، ان کی ذہانت کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل جب قدرت کسی سے بڑا کام لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے راستے بھی کشادہ فرما دیتی ہے، ہمت بھی بڑی دیتی ہے اور قابلیت بھی اسی طرح عطا کرتی ہے جتنا بڑا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ آپ یتیمی میں آپ نے بچپن گزارا ہے، اور یتیم شخص جو ہوتا ہے ایک حوالے سے اس پر کوئی بڑی پوچھ گچھ نہیں ہوتی ہے. وہ جو راستہ چننا چاہے، جدھر جانا چاہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے بچپن اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا گزارا کہ سبحان اللہ، تاریخ کے اوراق روشن ہیں. آپ کے چچا چونکہ یہ سیکٹری اطلاعات تھے وزیر کے، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ علاقے میں ہونے والے جتنے بھی امور ہیں اس کو وہ تحریر کیا کرے اور لوگوں کی باتیں جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچا دیا کرے. یعنی منسٹری آف انفارمیشن. ہاں، تو انفارمیشن کی ذمہ داری ان کے چچا کے پاس، اور آپ چونکہ چچا کی زیر کفالت بھی تھے. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چچا وہ تمام انفارمیشن لکھ کر ان کو دے دیتے ہیں کہ جائیے اور دربار میں اس کو پہنچا دیجئے. ٹھیک ہے. اب دربار میں وہ ساری جو انفارمیشن تھی وہ نہیں پہنچی، تو بادشاہ نے طلب کر لیا کہ آپ کی ذمہ داری تھی اور میں نے بھی مزید آگے اس کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور وہ تمام تر باتیں جو ضروری تھیں وہ آپ نے کیوں نہیں پہنچائیں. کہا کہ حضرت میں نے تو اپنے بھتیجے حضرت احمد بن حنبل کو جو ہے نا وہ ساری باتیں لکھ کر دے دی تھی، تو وہ کیوں نہیں لائے. کہا نہیں، ہم تک وہ نہیں پہنچی ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کو ان کے چچا نے طلب کیا اور دربار میں ہی کھڑے کر کے پوچھا کہ آپ کو جو میں نے تمام تر اوراق دیے تھے جس میں جو ہے نا وہ اطلاعات لکھی ہوئی تھیں وہ آپ نے کیوں نہیں پہنچائیں. کہا آپ نے مجھے دی تھیں اور کہا بھی تھا کہ اس کو پہنچا دو، لیکن میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا ہے. اور سب حیران، دربار والے حیران اور یہ بھی پریشان، چچا بھی پریشان کہ بھئی آپ نے اس کو اس میں کیوں ڈال دیا ہے. کیا کیونکہ اس میں فضول باتیں لکھی تھیں، اس میں غیبتیں لکھی تھیں، اس میں کوئی ایسی بات کام کی بات نہیں تھی کہ میں اس کو پہنچا دیتا. یعنی آپ حساب لگائیں کہ بچپن کے اندر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میں نے کام والی باتوں کو آگے پھیلانا ہے، فضول باتوں کا بیچ میں میسنجر بھی نہیں بننا، قاصد بھی نہیں بننا. اور اس طریقے سے آپ فضولیات سے بچپن سے ہی کوسوں دور تھے. اور پھر امین ایسے تھے کہ جتنی افواج بغداد شہر سے سفر کیا کرتی تھیں
وہ اپنے گھر جو خطوط لکھا کرتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل کی یہ قابلیت ہے کہ انہوں نے بچپن میں لکھنا جان لیا تھا. کتابت اس وقت بہت مشکل ہوا کرتی تھی, تو کتابت یہ کرنا جانتے تھے. اور جتنے فوجی تھے وہ جب خطوط بھیجتے اپنے اہل کی طرف تو ان کے اہل حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا کرتے تھے. حالانکہ عمر تھوڑی تھی لیکن مقام بہت بڑا تھا, اور وہ خطوط اپنے جو فوجیوں کے ان کو پیش کرتے, وہ پڑھ کے سناتے, اور اس کے بعد جب لکھنے کی باری آتی تو جو وہ بولتے وہی لکھتے, ایک لفظ بھی شرارتاً فضول بات اس میں ایڈ نہیں کیا کرتے. اور خود اس وقت کے فوجی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے احمد بن حنبل جیسا قابل اور ان جیسا امانت دار نہیں دیکھا. کیا اچھی بات, یعنی امانت ہی ہے نا, ایک بات کو دوسرے کو نہیں بتانا, راز کی بات, ہر ایک کا اپنا راز, ہر ایک کا راز پھر پوشیدہ کرنا اور اس کو چھپا کے رکھنا, اور یہ بات بہت مشکل ہے. اور قابلیت اس دور میں ان کی اتنی شہرت پا چکی تھی کہ حضرت قاسم بن سلام ان کے ہم اثر ہیں, یعنی اکٹھے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 4 بندوں میں پورا علم سمٹ چکا تھا. اچھا, وہ ان کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت یحییٰ بن معین, حضرت علی مدینی اور حضرت ابو بکر بن شیبہ. اب آپ دیکھیں ان 4 میں علم سمٹ چکا تھا. اب ان کے جو ساتھی ہیں 3, ان سے پوچھیں کہ وہ ان کے بارے میں ان کی قابلیت پر کیا کلام کرتے ہیں. حضرت علی مدینی جن کے علم کا شہرہ تھا بغداد میں, وہ کہتے کہ میں 50 سال سے احمد بن حنبل کو دیکھ رہا ہوں. 50 سال سے کہتے میں نے ہر دن ان کی خیر و برکت, ان کی اچھائی اور ان کے کمال میں ترقی دیکھی ہے. اللہ اکبر. یعنی کبھی بھی ہم تو کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہے, لیکن یہاں عروج در عروج تھا. اللہ. ایک اور بات اس میں علامہ صاحب جو خاص ہے کہ یہ بچپن سے ہی وہ تمام یوں کہہ لیجیے کہ آثار نمایاں تھے کہ جب آپ صبح اندھیرے میں احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے, والدہ روکا کرتی تھی اور آپ کی توجہ ہوتی تھی کہ جی مجھے علم حاصل کرنے. اب آپ یہ دیکھیں اس وقت حضرت وقی سے یہ علم یہ حدیث سنا کرتے, اور کوئی ٹرانسپورٹ اس زمانے میں نہیں ہوتی. بالکل. اور نماز عشاء ان کے ساتھ پڑھتے تھے, حضرت امام وقی کے ساتھ. نماز عشاء ماں سے اجازت لے کے آتے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نماز عشاء پڑھ کے وہ گھر کو جاتے تو ان سے 9 سے 10 حدیثیں یہ سنا کرتے تھے. اور 9 سے 10 حدیثیں سن کے اس کے بعد آپ آ جاتے تو باقی لوگ کہتے کہ جو آپ نے حضرت وقی سے امام سفیان ثوری کی روایات سنی ہیں وہ ہمیں بھی سنا دو. تو بنوان ان کو سناتے اور وہ اس کو یاد کر لیتے. حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں, بہت بڑے محدث اور اپنے وقت کے امام, وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو روایت ہوتی تھی حدیث کی اور اس میں جو سند ہوتی تھی اس کو لکھ کے یاد کرتے تھے, اور امام احمد بن حنبل کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو سن کے یاد کر لیا کرتے تھے. اور حضرت احمد بن سعید الرازی کہتے ہیں ہم نے زندگی کے اندر حدیث کا اتنا بڑا حافظ, اور اگلی خوبصورت بات وہ کہتے ہیں حدیث کی رموز شناسی کا اتنا بڑا عالم ہم نے احمد بن حنبل سے بڑا نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضرت امام شافعی کی یہ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ فرمایا کرتے تھے میں نے 3 عجوبے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. اچھا. کہتے ہیں کہ ایک ابو ثور جو عربی تھا لیکن عربی بولنی نہیں آتی تھی ٹھیک طریقے سے. کہتے ہیں ایک حسن زعفرانی جو اجمی تھا اور ہر لفظ عربی کا درست بولتا تھا. کہتے تیسرا عجوبہ میں نے دیکھا ہے کہ احمد بن حنبل نوجوان تھے اور ان کی بات اکابر کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ قبول کر لیا. اللہ. اور یہی خراج تھا نا ان کا کہ جب فرماتے ہیں نا بغداد سے اب میں نکلا تو میں نے کسی شخص التقوی اور پرہیزگاری میں احمد بن حنبل جیسے نہیں دیکھا. یعنی ایک طرف تو یہ علمی مقام اور پھر تقوی اور زہد جو ہے اس کا یہ مقام. بات وہ یہ ناظرین کہ اگر میں امام احمد بن حنبل کو رحمۃ اللہ علیہ کو بلا تمثیل اگر سپر ڈوپر کمپیوٹر کہوں تو غلط نہ ہوگا. یعنی اس زمانے میں آپ تصور نہیں کر سکتے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا میموری عطا کی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. بہت مشقت کی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, اور کتنی مشقت کی ہے وہ اب انشاءاللہ لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے. کیونکہ آج جو لیم ایکسکیوزز ہم دیتے ہیں نا صاحب کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, مال نہیں, دولت نہیں ہے, وہ سب کچھ ہوگا تو ہم آگے, نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ صرف وہ ساتھ ہونا چاہیے, اس کا ساتھ ہے تو پھر آپ کو جو ہے کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ائمہ اربعہ میں ایک انتہائی ممتاز ستارے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور منظرنامہ ذہن میں رہے ناظرین کہ اس زمانے میں پلینز جو ہے وہ نہیں چلا کرتے تھے. ظاہر ہے پلینز بنے ہی نہیں تھے اس زمانے میں. جو ہے وہ ٹرینز نہیں چلا کرتی تھیں, ٹرینز بنی نہیں تھیں, بسز نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھیں, کچھ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, اور سڑکیں بھی اس طرح کی نہیں تھیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس زمانے کے اندر میں ایک جملہ ادا کروں کہ قرآن کے بعد ظاہر ہے جو سب سے اعلیٰ و ارفع کلام ہے وہ حدیث ہے, سرکار علیہ السلام کی جو کلام ہے. اب ذرا سوچئے حدیث کے ایک ایک ہیرے کو, ایک ایک موتی کو چننے کے لیے شہر شہر سفر کرنا اور طویل سفر کرنا, اور سفر کر کے اس ایک ایک ہیرے کو اپنے دامن میں سمو کر لے کے آنا اور امت تک پہنچانا. خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو کارنامے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا پہ واضح کر کے چلے گئے. ذرا اس سلسلے کو وہیں سے جوڑیں. ذرا بتائیے حصول علم فقہ, حصول علم حدیث کے لیے آپ نے جتنی ٹریولنگ کی ہے یہ بیونڈ دی امیجنیشن لگتی ہے, یعنی عقل سے ماورا ہے پروفیسر صاحب. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ فیسلٹیز تو چھوڑ دیجئے صاحب, جو تکالیف ہیں جس کو آپ نے برداشت کیا ہے وہ ایک حیران کن معاملہ. دوسرا پھر جن ہستیوں سے آپ نے فیض حاصل کیا, اور پھر وہی بات ہے اور جو ٹرانسفارمیشن ہے, یعنی یہاں فیض حاصل کیا اور یہاں فیض منتقل کیا, اور جن کو منتقل کیا ان کو بھی مینار بنا دیا. دیکھیے بتائیے ذرا. یقینی طور پر یہ بات اس وقت انسان میں پیدا ہوتی ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ پروردگار عالمین نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف دعائیں عطا فرمائیں, لیکن حبیب مکرم شفیع معظم نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبوب علیہ السلام کی طرف سے جو دعا تھی, رب زدنی قل رب زدنی علما. اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام تر خوبیاں, ترقیاں, عظمتیں, رفتیں علم کے اندر رکھی. سبحان اللہ. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سبحان. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دے کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر واضح کر دیا, اور آج ہماری تمام تر پستیاں اسی علم سے دوری کی بنا پر ہیں. ایسا ہی. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام وقی کے سامنے فرماتے ہیں کہ شکوت الی وقی سوء حفظی, میں نے اپنے استاد وقی کے آگے یہ عرض کی کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی, انہوں نے مجھے کہا کہ حافظے کو مضبوط رکھنا ہے تو گناہوں کو ترک کرنا ہوگا, گناہوں سے دور رہنا ہوگا. امام احمد بن حنبل کا جو تقوی اور ورع ہم بار بار بیان کر رہے ہیں, اس کی اصلیت, اس کی بنیاد دیکھیے. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ, علم اللہ کی طرف سے وہ نور ہے, لا یعطیٰ للمعاصی, جو گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جس گود میں پرورش پائی اور ماں نے جس انداز سے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیا اور آپ حافظ الحدیث بنے,
ماشاءاللہ. اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جسے کم از کم 6 لاکھ احادیث 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہو. اللہ اللہ اللہ. اب علم کے سفر کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ حجاز کو، مدینہ منورہ کو بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے علم کی جن بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اس کی شہرت تھی امام مالک کی بنا پر بھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کو سیدنا حماد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی طور پر جس بنیاد اور جس مقام پر پہنچا دیا تھا، اور بصرہ کو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقام تک. تو آپ کے جو سفر ہیں 5 سفر آپ کے حجاز کی طرف ہیں، اور ان میں سے 3 پیدل ہیں، سفاری بھی نہیں. اللہ. یہ حج بھی پیدل، یہ عقل سے ماورا بات لگتی ہے. یہ انہوں نے علوم کے حصول کے لیے ان علاقوں میں جا کر جن جن اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، ان میں محمد بن ادریس ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرزاق بن حمام ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق، اتنے بڑے عالم. اور قاضی ابو یوسف سے ابتدا آپ کی یہاں سے ہوئی ہے، ابتدا یہاں سے فقہ یہاں سے ہوئی ہے. پھر آپ نے فقہ کو جو یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث کے پیمانے پہ جو ہے وہ تولنے کے لیے مزید اپنے آپ کو آگے بڑھایا. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تلمذ آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد آپ یحییٰ بن معین ہیں، بہز بن اسد ہیں، ابو داؤد طیالسی ہیں، حسین بن علی الجافی ہیں، عبد الرحمن دارمی ہیں، ابراہیم بن سعد ہیں، یحییٰ القطان ہیں. کتنے بڑے بڑے چوٹی کے محدثین اس وقت جو دنیا کے اندر موجود تھے. آپ نے مختلف علاقوں میں جا کر ان سے قصب فیض کیا، اور پھر جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کو منتقل کیا، تو ان منتقل جن کی طرف علوم ہوئے ان میں آج ہم علمی طور پر جو بھی دینیات کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ سیاہ ستہ کو جو مقام حاصل ہے، ان سیاہ ستہ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل، اللہ، یہ آپ کے شاگردوں میں، ان میں مسلم بن حجاج، ان میں حضرت ابو داؤد. اب یہ 3 محدث سیاہ ستہ میں بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابن ماجہ کو دیکھیں، نسائی کو دیکھیں، ترمذی میں دیکھیں، وہ بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے یہ بلا واسطہ ہیں، اور یہ آگے جا کر بالواسطہ آپ کی شاگردی میں آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے تلامذہ میں آپ کے 2 صاحبزادے عبداللہ بن احمد اور صالح بن احمد. صالح بن احمد نے علمی مقام پر وہ شہرت پائی تھی جس کی بنا پر آپ کو مجبور کیا گیا کہ قاضی القضات بنے. تو آپ اپنے سب سے پہلے اپنے گھر کو علم کا مرکہ بنایا، اللہ، اس میں یہ نور پھیلا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عثمان بن سعید الدارمی، ابو زرع رازی، ابو القاسم بغوی اور بقی بن مخلد، یہ بڑے بڑے محدث آپ کے شاگردوں میں ہیں. اللہ. تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علمی اسفار کے ذریعے دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان علم کے میدان میں، اور پھر یہ کہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی روز سفر کر کے پہنچا جاتا تھا. اللہ. اور وسائل کی کمی کے باوجود ان کے اندر علم کی یہ حرص تھی. تو آج اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سیتا. ڈاکٹر صاحب، علم والفجر کی جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ درس دیا کہ ترقی کی راہیں علم کے بغیر نہیں. ایسا ہی ہے، وہی وہ پیغام دے دیا نا امام احمد بن حنبل نے کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تھا آپ کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، اور علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو طرز معاشرت آپ کی خاص طور پہ، اب دیکھیں نا، ایک طرف تو یہ کہ علم کی طلب، اس کے لیے جستجو، لیکن طرز معاشرت میں بھی آپ یگانہ روزگار نظر آتے ہیں. قناعت آپ کی ایسی کہ صاحب بس جو مل گیا وہ کھا لیا، ہدایے جو ہیں تقسیم کر دی، اور خوف خدا ایسا صاحب کہ بس اللہ کرے کہ اس کی رمق آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے. بتائیے ذرا.
شیخ طرز معاشرت میں اگر امام احمد بن محمد بن حنبل کو اگر پہاڑوں کی صلابت کہا جائے، زمین کی وسعت کہا جائے، آسمان کی بلندی کہا جائے، شمس و قمر کی روشنی کہا جائے، پھولوں کی چٹک کہا جائے، سبحان اللہ، تو یقین جانیے کہ یہ بالکل صاف ان پر صادق آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانے پینے کے میدان میں، رہنے سہنے کے میدان میں، معاشرت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ کھانا پینا ہے، روٹی کپڑا مکان، جو ایسا بات کی جاتی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک معمولی سے کاشتکار تھے جی، حضرت اسحاق فرماتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا، میں حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ کافی دیر کے بعد جب بھوک لگی ہوئی ہے احمد بن حنبل کو، تو جو کھا رہے ہیں تو صرف 2 روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں، اللہ، تھوڑی سی ککڑی پڑی ہے، اللہ، ہلکا سا اس کے اندر نمک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی کیفیت کپڑے کو جس وقت آپ استعمال کرتے ہیں تو ہماری یہ بود و باش کی طرح نہیں تھے، وہ علم و حکمت کا نیر اعظم، وہ جب کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، کچی سلائی، درمیان میں صرف ایک سوراخ کر دینا جس کے اندر اپنا سر ڈال لیتے، اور وہ اس طرح سے ایک سادہ سا جبہ بن جاتا، توجہ ساری کی ساری آپ کی حصول علم کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور میں حیران ایک اور بات پر، کاشتکاری کرتے تھے آپ نے فرمایا، یعنی کاشتکاری کے لیے بھی وقت نکالتے تھے، سارے کام چل رہے ہیں اور یہ کام بھی چل رہا ہے، اور یہ کام بھی کرنا ہے، بہت بڑی بات ہے، دستکاری بھی وہ جانتے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کو کوڑوں کی سزا کے بعد خلق قرآن کے حوالہ سے جو بات ہوئی، اچھا جب آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، بڑی سزائیں دی گئی، بعد میں وہ واپس آئے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے بڑے تحائف ملے، بڑے تحائف آئے، اور ان کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے 50,000 دینار بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ آپ ایک لقمے کے لیے بھی وہاں پر آپ کو ضرورت ہے، اللہ، مگر اس کے باوجود آپ نے وہ 50,000 دینار کا جو سامان ہے سارے کا سارا ایک پائی رکھے بغیر واپس کر دیا۔ اللہ، نہ جانے اس میں کیا کیا کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب میں یہ سوچتا ہوں، آپ کے چچا نے خود یہ تجزیہ کیا کہ آپ تو خود محتاج تھے، آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ جبکہ بے انتہا ظلم و تشدد آپ پہ ہو چکا ہے اور مستقل پابند سلاسل رہے ہیں، پابند سلاسل رہے ہیں، اب آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ آپ نے کہا کہ دیکھیے چچا، یہ مال اسی لیے گیا ہے کہ ہم نے اس سے اعراض کیا ہوا ہے، آئے ہائے اللہ، اگر ہم اس کے کیا پیچھے اچھی چلتے بات ہے۔ یہ آگے لگ کے بھاگ جاتا۔ وہ حدیث پاک، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، یہی دنیا والے تمہارے نیاز مند بن جائیں گے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یعنی دنیا کو ٹھوکر مارو، دنیا تمہارے قدموں میں تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکسر الغم والحزن۔ جس وقت کوئی شخص زہد سے کام لیتا ہے تو اس وقت بندہ خدا رسیدہ ہو جاتا ہے، بندے کا تن بھی صحیح ہو جاتا ہے، بندے کا من بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جس وقت اس کے یہ زہد کو ہٹاتا ہے، رغبت رکھتا ہے دنیا کے اندر، من بھی اجڑ جاتا ہے، بندے کا تن بھی اجڑ جاتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ زہد بنیادی طور پہ وہ فلٹریشن ہے جس سے آپ اپنی شخصیت کو، روح کو گزارتے ہیں، تب جا کے مصفہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مصفہ ہوگا۔ اور پھر یہ ہے، اور ہے بھی ایسے ہی، قد افلح من زکاہا، تزکیہ وہ جو کر لیتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ خوف خدا بے انتہا تھا آپ کی شخصیت میں۔ خوف خدا کیا، دیکھیے وہاں پر آپ روزانہ 300 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اللہ، اچھا اب یہ ایک الگ پہلو ہے شخصیت کا، اب یہ ایک الگ پہلو ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 300 رکعت پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جس وقت آپ کو زخمی کر دیا گیا، پاو جولہ کر دیے گئے، بہت کچھ ہوا آپ کے ساتھ، پھر آپ کمزور پڑ گئے۔ اللہ، اب کمزوری کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری نماز چھوڑ دیں، آپ نے تخفیف کر کے 150 نوافل تک آ گئے۔ اللہ، تخفیف کر کے، یہ تخفیف کر کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، یہی بات، اسی بات کو ذرا سا تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں ہم، اور صاف و محاسن پہ علامہ صاحب بات ذرا سا اور تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں بات ذرا آگے بڑھ جائے۔ یہ جو خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس میں ظاہر امام شافعی علیہ رحمہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بشارت دی۔ اچھا اب مامون نے آپ کو ظاہر بلوا لیا تھا، وہ پورا جو ایک منظرنامہ ذرا بیان کیجئے، پھر معتصم نے آپ پہ تشدد کیا، واسق نے آپ پہ تشدد کیا، متوکل کے دور میں جا کے معاملہ ختم ہوا۔ اس کٹھن دور سے گزر کے اور انتہائی قیامت خیزی سے گزر کے حق پہ کھڑے رہنا، اللہ پر توکل کرنا اور اپنی شخصیت کو اسی طرح سے مصفہ اور مجلہ رکھنا بہت بڑا کام تھا۔ پھر وہی بات ہے کہ وہ جو مشہور قول کہ جنازے فیصلہ کریں گے،
جنازے نے فیصلہ کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہستیاں بڑی تھیں تاریخ میں ان کے کردار بھی بڑے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نام کے بڑے ہوں اور کردار ان کے چھوٹے ہوں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، وہ ایسے نہیں تھے۔ کردار بہت بلند و بالا تھا، اور آپ کے اوصاف میں یہ کہ آپ نرم دل بہت تھے، یعنی بہت جلدی معاف کر دیتے، یعنی ہمبل تھے، ہمبل، انگریزی والے ہمبل بھی۔ آپ حساب لگائیں کہ ادھر سے کوڑے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے معتصم کو معاف کیا۔ اللہ، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کوڑے مار رہے ہیں اور آپ کیوں معاف کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان کے ہیں تو میں اس لیے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ، تو نرم دل بہت تھے۔ ایک دفعہ عمر بن صالح طرطوسی وہ ان کے پاس آئے، کیونکہ ان کی نرم دلی مشہور بہت تھی، اور نرم دلی کی آج بہت ضرورت ہے معاشرے کو۔ سخت دلی اتنی بڑھ چکی ہے، بہن بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کی عیادت کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اولادیں ماں باپ سے دور ہو چکی ہیں۔ ایسا ہی ہے، سخت دلی اتنی ہے کہ بیانات، تقریریں، واعظین کے واعظ اور مبلغین کی تبلیغ بھی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تیرے جنازے میں نہیں آنا، ہماری تم سے چھٹی ہے، حرام کر دیتے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر یہ سخت دلی ہے کیوں؟ اس کا بھی حل حضرت امام احمد بن حنبل نے بتا دیا۔ اچھا، وہ کیا؟ عمر بن صالح طرطوسی نے پوچھا کہ حضور نرم دلی کیسے حاصل ہو؟ کہا کہ آپ نے نا جب بات سنی، ایسا نہیں تھا کہ فوراً بول پڑتے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا، یہ طرطوس سے آئے ہوئے تھے، مہمان تھے، آپ نے شاگردوں کی طرف دیکھا، پھر سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد پھر سر اٹھایا، کہا کہ میاں نرم دلی صرف دو کاموں میں ہے، حلال کمانا اور حلال کھانا۔ اللہ، اس کے علاوہ نرم دلی کہیں سے نہیں ملے گی۔ اللہ اللہ، کہتے اتنی سی بات سنی اور عمر بن صالح وہاں سے چل پڑے۔ کہتے میں پھر اس وقت کے بہت بڑے محدث حضرت ابو نصر بشر بن حارث کے پاس پہنچا، اور میں نے کہا کہ حضور نرم دلی کے بارے میں بتائیے کیسے حاصل ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے اس کو تلاش کرو۔ تو کہا کہ حضرت یہی سوال میں نے احمد بن حنبل سے بھی کیا ہے۔ تو آپ حشاش ہو کے بیٹھ گئے اور الرٹ ہو کے پوچھتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے کہ انہوں نے جواب دیا کہ حلال کمانا اور حلال کھانا۔ پھر حیران ہو کے کہتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے ہوش مند جواب دیا۔ اللہ، انہوں نے جو بات کی وہ ہوش مند جو ہے نا وہ بات کی ہے، اور انہوں نے تمہیں جڑ بتائی ہے اس معاملے کی۔ اور پھر کہتے ہیں میں آگے چلا اور عبد الوہاب بن ابو الحسن سے ملا، اور ان کو پھر یہی سوال کیا، لیکن ہاں حضرت عمر بن صالح نے پھر ان سے بھی یہ سوال کیا، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ حضرت یہ میں سوال پہلے امام احمد بن حنبل سے بھی کر چکا ہوں۔ تو کہا پھر میں جواب نہیں دوں گا، بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ تو پھر بتایا کہ انہوں نے یہ کہا، تو وہ خوش ہوئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نرم دلی وہ رزق حلال میں ملتی ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام آج آپ دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل کی باتیں تو تقریباً ہر علمی حلقے میں کی جاتی ہیں، لیکن رزق حلال کی تگ و دو کرنا اور اپنے پیٹ میں حرام آنے ہی نہ دینا، یہاں تک کہ اب آپ حساب لگائیں، ہم تو مقصد اگر ہمیں مقام علمی مقام اور دینی مذہبی مقام مل جائے تو ہم کہاں ٹھہرتے ہیں؟ جو بہت امیر مرید اور شاگرد ہو اس کی کوٹھی پر ہم ٹھہرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریب کی تو ہم کال ہی نہیں سنتے، اس کے واٹس ایپ کا وائس نوٹ کا جواب نہیں دیتے، جتنا مرضی مذہبی طبقے کے لوگوں وہ سن رہے ہیں، اور ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبل، اب ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا حضرت روزہ بھی رکھتے ہیں تو ذرا سحری اچھی سی بنانا، اور افطاری کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈالنی ہے، ان کو ہیپاٹائٹس سی بھی ہے تو ذرا خیال رکھنا۔ امام احمد بن حنبل ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اللہ، اور جیل کے اندر آپ 5 سال رہے اور سحری کے وقت ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، یہ وہاں پانی پی کے سحری کیا کرتے اور روزہ رکھا کرتے اور پھر بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے آپ، اور پھر آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ اس کے باوجود جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس حالت میں بھی آپ نے 150 نفل زندگی کا معمول بنایا، اور زندگی بھر ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اللہ، زندگی بھر ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے، اور آپ فرمایا کرتے جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے رب اس کی گفتگو سے اثر نکال دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس حالت کے اندر آپ نے اپنا وہ فریضہ اس وقت ادا کیا جو اس وقت، یعنی سب سے بڑی مصیبت علم والے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ جابر حکمران کے سامنے حق بات کہے۔ آپ یہ دیکھیے اور اس پہ ذرا کلام فرمائیے،
مامون تو ظاہر ہے جس وقت قید کر کے آپ کو بلوایا تو اس رات آپ نے ایک دعا بھی کی تھی، ذرا بتائیے. اور مامون کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ مامون آپ کو سر جو ہے قلم کرنا چاہتا تھا معاذ اللہ. لیکن جو معتصم نے اور واسق نے جو ظلم ڈھائے وہ تو انتہا کر کے رکھ دی تھی نا. اب آپ دیکھیں مامون ان کو کہتا تھا کہ یہ میری بات نہیں مان رہا تو اس کا سر اڑا دو. آپ چاہتے تھے کہ ابھی یہ چیز اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تو یہ فتنہ جو خلق قرآن کا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور لوگوں کے اندر پہنچے گا. آپ نے دعا کی تو مامون جو ہے نا وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد معتصم نے زنجیروں میں جکڑ کر بغداد کے قید خانوں میں ڈالا اور واسق روزانہ کوڑے برسایا کرتا تھا. اور پھر اس سے آپ توکل علی اللہ کی جو حکومت میں آپ آزاد ہوئے اور پھر آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے جب آپ نے وضو فرمایا تو آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز اور اس میں بھی کوئی بیماری نہ تھی بلکہ وہ نحیف ہونے کی وجہ سے اور کم کھانے کی وجہ سے ایسے. اب اس وقت جو ہے حضرت امام دار قطنی نے یہ قول نقل کیا جو آپ نے بیان کیا تھا. امام دار قطنی البدایہ و نہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت چونکہ احمد بن ابو داؤد جو معتزلی تھا، گمراہ تھا، اس نے کہا تھا کہ احمد بن حنبل کے پیچھے تو مسلمان ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو کہا کہ اس وقت تو لوگوں کو تم روک کے رکھا ہوا ہے. احمد بن ابو داؤد معتزلی سے کہا تھا تیرا اور میرا جنازہ اس میں آنے والے بتائیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. احمد بن ابو داؤد جو معتزلی تھا اس کے جنازے میں صرف حکمرانوں کے کارکن تھے اور حضرت احمد بن حنبل کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد کا مجمع تھا. کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ جنازہ ہوا. اور اگر یہ کوئی کہے کہ اتنی تعداد تو بغداد کے شہر کی نہیں تھی تو کیسے لوگ آ گئے؟ اصل میں ان کا شہرہ اتنا ہو چکا تھا جیسے ہی پتا چلا مختلف شہروں سے لوگ وہاں پہنچے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کی گفتگو حق ثابت ہوئی کہ گمراہ کے جنازے میں 7-8 بندے تھے، وہی حکمران تھے اور ان کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع تھا. اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہمارے دلوں کی حالت کو جو ہے وہ حق پر قائم رکھے. ایک پیغام اور دیجئے، موجودہ دور میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے آپ کی سیرت پاک کو فالو کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ بھیڑ چال نہ چلیں، وہ حق کو جو ہے نا شناخت کریں اور حق کے پیچھے کھڑے ہوں، چاہے سامنے سے بندہ جتنا مرضی سخت اور جری ہو. ہمارا نوجوان خدا کی قسم احمد بن حنبل کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حق کے ساتھ کھڑا ہوا. نہ کوئی سیاستدان ان کو گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی طبقہ ان کو گمراہ کر سکتا ہے. حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ حق کے ساتھ ہی معاشرے میں کھڑے. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے. حصول علم میں رکاوٹ کو ختم کرنے کا جو عمل ہے بڑا خاص ہے. ذرا سنیے توجہ سے کہ جو شخص حصول علم میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہو وہ حسب توفیق صدقہ دے اور رات کو سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی 21 بار پڑھ کر اپنے دل پر دم کر لے. حصول علم میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کمال قول مبارک فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ جو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور لائے ہیں ان کے دل و جان سے تصدیق کی جائے اور اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون دیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم.